بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم بدلنے لگا جی، حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے معاملات پھسلنے لگے، جیسے ریت مٹھی سے پھسل جاتی ہے۔ یہ آج سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی اس میں ججوں کے ریمارکس سے بھی ظاہر ہے، بالکل واضح طور پر انہوں نے اشارہ دے دیا، اندیا دے دیا چیف جسٹس نے کہ فل کورٹ ہو سکتی ہے، اور 6 جماعتی اتحاد نے نئے الیکشن کا مطالبہ کر دیا اور عید کے بعد تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات سے بھی ظاہر ہے، جو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو غلط سزائیں دی گئی ہیں اور یہ مقدمات اس کے خلاف اڑ جائیں گے، اور جو کچھ انہوں نے محسن نقوی کے بارے میں کہا، اور بھی بہت سے اشارے مل رہے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، جو 28 دن کے لیے ملتوی کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے مقدمے کی سماعت کو، تو ایک موقع دیا ہے کہ ججوں کے ساتھ جو بدسلوکی کی جا رہی ہے اور جو دباؤ ان پہ ڈالا جا رہا ہے اور جو بلیک میل بلکہ کیا جا رہا ہے، اس میں لوگ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں۔ اور فیصلہ تو ایسا لگتا ہے کہ اشارے ایسے مل رہے ہیں کہ فیصلہ سخت آئے گا، ججوں کے تیور بدلے ہوئے ہیں، اس لیے کہ بہرحال سب لوگوں کی طرح جج بھی ایک کمیونٹی ہوتی ہیں، اور جب ظلم ہو تو ظاہر کمیونٹی بروئے کار آتی ہے، تو سری ظلم ہے، اس کو تو اس میں کوئی دو رات آرا تو نہیں ہو سکتی۔ اور چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ دباؤ کا اندازہ ہوتا ہے کہ دباؤ محسوس کر رہے ہیں۔ 80 منٹ کی سماعت میں لگ بھگ 40 منٹ وہ بولتے رہے، اور سوشل میڈیا کو انہیں ذمہ دار ٹھہرایا۔ سوشل میڈیا میں ہیں غیر ذمہ دار عناصر بہت ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن سوشل میڈیا ذمہ دار نہیں ہے۔ جو ظلم ہو رہا ہے کب سے ہو رہا ہے؟ ملک کی اکانومی اٹھ رہی تھی، 6% پہ پہنچ گئی تھی، 13% بڑی انڈسٹری میں ترقی کی شرح تھی، زراعت بھی پھل پھول رہی تھی، حالات سٹیبلٹی کی طرف جا رہے تھے، حکومت برطرف کی گئی۔ اس کے بعد ظلم کا ایک ایسا بھیانک دور شروع ہوا جس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ غربت پھیلنے لگی، 11 کروڑ پاکستانی خط غربت سے نیچے جا چکے ہیں، اور کہہ رہا ہے ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ مزید یعنی 1.8% شرح ترقی ہوگی، 80 لاکھ مزید یعنی خط غربت سے نیچے جا سکتے ہیں، 40 لاکھ مزید بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ معیشت تو برباد ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دار لوگ غیر ذمہ داری کہلائے جائیں گے، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بیڈ گورننس کی وجہ سے، جس کی بہت سی مثالیں ہم پیش کرتے رہتے ہیں، آج بھی کچھ عرض کروں گا۔ دیکھیے 6 جماعتی اتحاد نے، اس میں ایک تو اس اتحاد کا وجود میں آ جانا بڑا واقعہ ہے، یعنی اس میں جماعت اسلامی کا خاص طور پر شامل ہونا، باقی تو اشارہ دے چکے تھے۔ جماعت اسلامی محسوس کر رہی ہے، ٹھیک انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ حالات بدل رہے ہیں۔ جب رانا ثناء اللہ اور جاوید لطیف جیسے لوگ جو ہیں وہ ڈھولکی بجانے لگتے ہیں، میں یہ لطیفہ آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ، اگر یہاں بھول نہ جاؤں کہ ڈھولکی بجانا کیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ انہوں نے نئے الیکشن کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں اجلاس ہوا ہے، اس میں جو ہے تحریک انصاف ہے، جماعت اسلامی ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، BNP منگل ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی، سنی اتحاد کونسل ہے، مجلس وحدت المسلمین ہے، یہ لوگ سٹریٹ پار رکھتے ہیں، اور مولانا الگ سے ناراض ہیں۔ یا تو کوئی دے دلا کے انہیں خاموش رہے، لیکن میرا خیال ہے وہ دینے دلانے پہ نہیں اتفاق کریں گے، وہ لے بھی لیں گے، اور وہ کہیں گے۔ سومرو صاحب نے کہا ان کے پارٹی کے لیڈر نے کہ یہ الیکشن جو ہے غیر منصفانہ تھے، اور فیصلہ میدان میں ہوگا اور کراچی میں ہوگا۔ پہلے تو ان کا منصوبہ یہ تھا کہ ریلی لے کر اسلام آباد جائیں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے درست فیصلہ کیا ہے کہ وہ مختلف جگہوں پہ جو جلسے کریں۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران جناب از خود نوٹس پر جو ریمارکس آئے ہیں، اس میں مطلب انہوں نے تو کہا ہی اپنا یعنی جیسے نصر من اللہ نے تو جو کہا سو کہا، تو اس پہ منصور علی شاہ نے بھی کہا کچھ کرنا ہی پڑے گا، اور یہ کہا کہ ایک اپرچونٹی ہے، ماضی کو بھول جائیں اور اب کچھ کرنا ہوگا۔
اور یہ کہا کہ خود وہ آزاد محسوس کریں جج اپنے آپ کو۔ قاضی صاحب نے یہ بھی کہا، لیکن مجھے اس پہ کچھ تعجب ہے کہ جج اپنے طور پہ بھی اپنا لے سکتے تھے، آئین انہیں اختیار دیتا ہے توہین عدالت کے نوٹس دے سکتے، جب اتنا شدید دباؤ ہو جسٹس شوکت صدیقی کے۔ انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ جیسے شوکت صدیقی کے فیصلے سے انہیں فائدہ پہنچا، فائدہ تو پہنچا، یہ تو بات درست ہے، لیکن انہوں نے جب سٹینڈ لیا تھا تو نتیجہ کیا نکلا؟ برسوں خوار ہوتے رہے وہ، عدالتوں میں التجا کرتے رہے، کوئی سننے والا نہیں تھا۔ تو ججوں پہ ان کا مطالبہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کنونشن بلائے، فیصلہ تو سپریم کورٹ کو کرنا پڑے گا، اور سپریم کورٹ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی جو انصاف کے خلاف ہو۔ اس وقت جو ماحول ہے اس میں ناانصافی کا امکان نہیں ہے، اور جج جو ہیں وہ صاف نظر آتا ہے کہ ان کے تیور بدلے ہوئے ہیں۔ جسٹس نصر من اللہ نے کہا کہ عدلیہ کی مداخلت ہے، مداخلت کا الزام ہے، وہی ملزم ہے، تو انتظامیہ ہی اگر تحقیقات کرے گی تو کیا نتیجہ نکلے گا جی؟ یہ تو آپ سن چکے ہوں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بھی خطوط ملے ہیں، دھمکی آمیز خطوط اور پاؤڈر ہے اس میں، جیسے شجاعت علی خان، جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس عالیہ نیلم، اور سپریم کورٹ کو بھی۔ جیسے نصر من اللہ نے کہا سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور سب انجان بن رہے ہیں۔ انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ نے صاحب نے چیف جسٹس صاحب نے بات کرنے کے بیچ میں کوشش کی، لیکن جاری رکھی بات اپنی، جیسے نصر من اللہ نے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے محسوسات کیا ہیں، اور انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ شتر مرغ کی طرح سر چھپا کر نہیں بیٹھ سکتی، عدلیہ کو مداخلت کا دروازہ بند کرنا ہوگا۔ وہ کوئی 70 منٹ تک سنا اٹارنی جنرل کو، پہ جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ ہمیں اپنا وکلاء کو سننا ہوگا، اور اس معاملے میں ہم اپنا ایک موقف رکھتے ہیں۔ اور جیسے نصر من اللہ نے یہ بھی کہا یہ چیزیں بہت دن سے ہو رہی تھیں، 6 ججز نے اپنے خط میں لکھ دیا، اور ایک سخت ضابطہ بنانا ہوگا۔ سول کورٹ کا جج اگر شکایت کرے، یہ فکرہ بہت اہم ہے، سول جج کا کورٹ اگر شکایت کرے اور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اس کا نوٹس نہ لے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں یہ احتجاج ہوگا، اور کیا ہوگا؟ قاضی صاحب دیکھیں نا جی، یہ بات زیر بحث ہے کہ قاضی صاحب سینئر جج ہر چیز پہ خط لکھتے تھے، ہر چیز پہ بنچوں کی تشکیل پہ اور چیزوں پہ۔ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ 6 ججز ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، خط لکھا، ان سے کہا اتنی بڑی بلیک میلنگ ہو رہی ہے، نہ انہوں نے کوئی خط لکھا نہ کوئی کارروائی کی۔ عدالتی معاملات میں مداخلت تو ظاہر ہے وہ میسج مسلسل جا رہا ہے کہ ختم کرنی ہوگی عدالتی معاملات میں۔ اس طرح نے ہر ایک سادہ سی بات ہے، ہر ایک کو اپنے دائرہ کار میں رہنا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کو، عدلیہ کو، الیکشن کمیشن نے کیا کیا؟ الیکشن کمیشن نے وہ کیا کہ انتخابات کی تاریخ میں دنیا میں کہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کوئی مثال نہیں ملتی، یعنی اسپیشل سیٹیں تک دے دیں، الیکشن کمپین چلانے کی اجازت نہیں دی۔ اب بھی رزلٹ بدل رہے ہیں، اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کہتے ہیں میں مقابلہ کروں گا پی ٹی آئی کا، اور الیکشن کمشنر کا یہ مقابلہ کروں گا پی ٹی آئی کا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نہیں کر سکتی۔ کبھی ایسا ہوا تھا؟ ایک بہت افسوسناک بات یہ ہے، آگے بڑھنے سے پہلے 3 آدمیوں کی حالت خراب ہے، اور اگر کچھ ہو گیا تو ایسا طوفان اٹھے گا کہ اندازہ نہیں ہے حکومت کو۔ یہ تو اپنی خوش خیالی میں مگن ہے نا وزیر اعظم صاحب اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ۔ ایک تو بشرا بی بی کا معاملہ ہے، ان کی ترجمان نے مشال نے کہا ہے کہ ہمارے پاس تو بہت معلومات ہے لیکن میں کنفرم کیے بغیر دے نہیں سکتی۔ 3 دفعہ کوشش ہوئی ہے سلو پوائزننگ کی، اور آخری بار جو ہے
وہ ہارپک کے 3 قطرے اس میں ڈالے گئے اور کسی ٹھیک تھی، نہ شوگر تھی، نہ بلڈ پریشر تھا، نہ کوئی معاملہ تھا. پھر ایک دفعہ شہد میں کچھ ملایا گیا ہے جو چائے میں ڈال کر پیتی ہیں، اور ایک دفعہ کھانے میں ملایا گیا ہے، اور انہیں کوئی پرابلم نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ اتنی حالت خراب ہوئی کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، غنودگی طاری ہو جاتی. چائے پینے کے بعد بھی کبھی غنودگی ہوتی ہے. اسی طرح چودھری پرویز الہی کی حالت خراب ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہسپتال سے اٹھا کے جیل میں پھینک دیا ہے، کوئی مذاق ہے. اسی طرح سرفراز چیمہ جو ہیں سابق گورنر، انہیں 4 ماہ سے وہ درخواست کر رہے تھے، اور تکلیف انہیں اس سے بہت پہلے سے تھی. کوئی 8-10 ماہ کے بعد ان کا معائنہ ہوا، حالت ان کی اچھی نہیں ہے. اتنی بے رحمی کا جو لوگ سلوک کریں گے اور پھر یہ توقع کریں گے کہ انہیں معاف کر دیا جائے گا. لوگ اس پہ، شیر افضل نے کہا ایسا بھی کبھی ہوا تھا دنیا میں، اس طرح بے رحمی کے ساتھ. جیسے منصور علی شاہ نے کہا، اور جسٹس اصغر من اللہ نے بھی، کہ 9 مئی میں سپریم کورٹ سے ضمانت کے باوجود وہ اڈیالہ جیل سے لوگ باہر نکلے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا ایم پی او کے تحت. اٹارنی جنرل سید من اللہ نے کہا کہ ایم پی او کو بہانہ بنا کے آپ سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. دوسری طرف کہہ رہے ہیں حکومت کچھ نہیں کرتی. اس سے آپ اندازہ لگائیں ججوں کا موڈ کیا ہے. جسٹس میاں گل اورنگزیب نے بھی کہا سائفر کیس میں، ایک طرف آپ ملک کو اس کے اقدام پر ڈی مارچ کے احتجاج کرتے ہیں. امریکہ سے جو احتجاج کیا تھا، جو امریکہ نے مطالبہ کیا تھا ڈونلڈ لو نے کہ عمران خان کو نکال پھینکا جائے تو معاف کر دیں گے. کیا یعنی حکومت ہے، یعنی کیا طرز گفتگو ہے؟ اگر یہ غنڈہ گردی نہیں تو غنڈہ گردی کہتے کس کو ہیں جی؟ اور ایک طرف تو یہ کرتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں مراسم خراب ہو گئے. یعنی ایک طرف خود احتجاج کر رہی ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی، دوسری طرف آپ کہتے ہیں تعلقات خراب ہو گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ملک جو ہے وہ ایسا خوفناک بات کرتا ہے، آپ احتجاج کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں چونکہ یہ بات سائفر میں اس لیے کہیں نہیں جا سکتی. ویسے یہ عجیب بات ہے، یعنی جج صاحب کے ریمارک سے ہٹ کر ساری دنیا کو بتایا کہ ڈونلڈ لو نے یہ کہا، دنیا بھر میں چھپ گیا. تو انکشاف کس چیز کا کیا عمران خان نے؟ عمران خان نے یہی کہا نا کہ امریکہ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور یہی کہا سیکورٹی کمیٹی نے ان کے دور میں بھی کہا، اور شہباز شریف کی حکومت میں بھی کہا، اور احتجاج بھی کیا. تو سزا کس چیز کی ہے؟ رانا ثناء اللہ نے ٹھیک کہا، اگرچہ پتہ نہیں ان کا زاویہ نگاہ کیا ہے، کہ یہ تو کسی جج کے سامنے جائے گا کیس ہے جس میں 31 سال کی سزا ہوئی ہے تو یہ ختم ہو جائیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا اس سے فائدہ پہنچا ہے. ایک دلچسپ بات انہوں نے یہ کہی، یہ تنزیہ گفتگو جو وہ کر رہے ہیں، وہ جاوید لطیف صاحب کر رہے ہیں، کہ یہ محسن نقوی صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے وزارت داخلہ پہ اتفاق کیا، ورنہ وہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، وزیر اعظم بن سکتے ہیں، جو چاہیں بن سکتے ہیں. اب اس کو اپنا اس سے جوڑ کر دیکھیں فیصل بابڈا کے انتخاب کو. وہ اپنا کہا سینئر اخبار نویس نے کہ مظہر عباس صاحب نے فیصل بابڈا صاحب نے سندھ اسمبلی جانے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی اور سینیٹر ہو گئے، وائس رائے ہو گئے. ایم کیو ایم کے لوگوں سے وہ کہتے ہیں جب پوچھا گیا اور پیپلز پارٹی والوں سے، انہوں نے کہا تو آپ کو پتہ ہے وجہ کیا ہے. ہاں جی، اب وہ آئیں گے سینیٹر بنیں گے اور لیکچر دیں گے قوم کو. یہ اس قوم کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا سینیٹر الیکٹ ہو جاتا ہے. رانا صاحب کی فرسٹریشن کیا کہہ رہی ہے؟ وہ ڈھولکی والا واقعہ یہ ہے، یہ لطیفہ پنجاب میں مشہور ہے، اکثر لوگوں نے سنا ہوگا، کہ وہ میراسیوں کا باپ مر رہا تھا تو اب وہ میراسی جو فارغ تو نہیں بیٹھ سکتے، یا آوازہ کسیں گے یا موسیقی یا کچھ. تو انہوں نے کہا، ایک نے دوسرے سے کہا کہ ابا تو مرنے میں ابھی کچھ وقت لگے گا، اتنی دیر میں ہلکی ہلکی ڈھولکی نہ بجا لیں. یہ پالیسی ہے نون لیگ کی کہ یہ اشارہ دیتے رہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر نہیں ہیں. آپ نے سودا کیا، آپ نے معاملہ کیا،
آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے فراڈ کیا، آپ نے قوم کے ساتھ دھوکے، 17 آپ کی سیٹیں ہیں اور حکومت لے کے بیٹھے ہوئے مرکز میں. یہی پنجاب میں صورتحال ہے. جعلی رزلٹ بنائے 47 کے. مجھے تو حیرت ہے یہ پی ٹی آئی کے وکیلوں پہ، یہ کہتے کیوں نہیں اسپیکر سے کہ جناب فارم 47 کے اسپیکر صاحب، اور وزیر اعظم بھی کیوں نہیں کہتے فارم 47 کے اسپیکر صاحب، اور وزیر اعلیٰ سے کیوں نہیں کہتے فارم 47 کی وزیر اعلیٰ صاحبہ. جی اس پہ تو کیا اقبال نے کہا تھا، عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالیہ غلغلہ در گنبد فلاک انداز. اس پہ تو آسمان سر پہ اٹھا لینا چاہیے. یہ کوئی پی ٹی آئی کی جن لوگوں کو ذمہ داری سونپی ہے انہوں نے کوئی اچھی پروار میں سے نہیں دی. پنجوتا صاحب نے کہا ہے کہ جسٹس چیف جسٹس صاحب فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب پہ عدم اعتماد کر چکے ہیں. قاعدے کی بات تو یہ ہے کہ انہیں نہیں بینچ میں بیٹھنا چاہیے. قاعدہ تو یہی ہے، لیکن قاعدہ کیا؟ میں نے اس کا ذکر کیا آپ سے، ورلڈ بینک کی رپورٹ کا 1.8% شرح نمو ہوگی. سال گزشتہ 4.5% غربت میں اضافہ ہوا ہے. 1 کروڑ افراد خطے غربت سے نیچے چلے جائیں گے. 50 سال میں ایسی غربت دیکھنے میں نہیں آئی. 11 کروڑ آدمی خطے غربت سے نیچے جا چکے ہیں. اچھا ایک بات اور جس کا کام ذکر ہوتا ہے، بنگلہ دیش کی آبادی ہم سے زیادہ تھی، کم کیسے ہوگی 4-5 کروڑ؟ اتنا ہی عملہ ہے، اتنے ہی فنڈز ہیں وہاں بھی اپنا فیملی پلاننگ کے محکمے کے پاس، یہاں بھی اتنے ہی فنڈز ہیں، اتنا ہی محکمہ. کوئی توجہ ہی نہیں ہے. کام تو کر کے دینے نہیں، ان کو ایک کام آتا ہے اوور ہیڈ برج بنانے ہیں اور انڈر پاس بنانے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرنے ہیں اور چکمہ دینا ہے، شبدہ بازی کرنی، یہ کام انہیں آتا ہے. کیوں نہیں فیملی پلاننگ کا محکمہ کام کرتا؟ 1.8% شرح ترقی ہوگی تو 2.5% سے زیادہ تو شرح آبادی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید زوال ہوگا، مزید بے روزگاری ہوگی. ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے عدالت کو بتایا، عجیب بات ہے، یہ پتہ نہیں اس طرح کی گفتگو کرتے کیوں ہیں، کہ 1 سیل کے علاوہ 6 سیل خالی رکھے گئے، 7 سیل 8 سیل. وہ بھی خالی رکھے ہوئے سیل اس کے کس کام کے ہیں؟ اور فرماتے کیمرے لگائے، اس پہ پیسے خرچ ہو گئے 5 لاکھ روپے، اور 12 لاکھ روپے ہر 10 افراد کے لیے ایک سیکورٹی ہے، ان کے لیے 12 آدمی سیکورٹی کے رکھے گئے، یہ شاید 14 کہا. تو اسپیشل کچن بنایا گیا ہے اور اس میں جناب کسی اور کا کھانا نہیں پکتا، اور CCTV کیمرے ہیں اور ماہانہ 12 لاکھ خرچہ. تو بھائی آپ کی ذمہ داری ہے نا حفاظت کرنا. اول تو گرفتاری کیوں کیا ہے؟ یہ سانجت لا رہے ہیں. پچھلے دنوں بڑی خبریں پھیلائیں جناب، وہ لاکھ روپے مہینے کا خرچ ہے، وہ بعد میں پتہ چلا بالکل جھوٹ ہے، تھوڑا سا خرچ ہے، وہ بھی وہ عمران خان اپنی جیب سے برداشت کرتے ہیں. ٹویٹر کی بندش کا ہے. جوائنٹ سیکرٹری صاحب سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ملک کی سلامتی کو خطرہ. کیا خطرہ ہے ملک کی سلامتی کو؟ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا ثبوت تو کوئی نہیں آپ دے رہے، آپ تو ایک بات کر رہے ہیں. IB کی رپورٹ پہ آپ نے بند کر دیا اور اس میں کوئی وجہ نہیں بتائی گئی. صرف اتنا کہا رپورٹ میں کہ یہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور سیکرٹری داخلہ کو بلائیں. یہ کہا یہ جوائنٹ سیکرٹری کے بس کی بات نہیں ہے. اور کہا کہ ایک طرف عدالتوں سے آپ یہ کہتے ہیں اور دوسری طرف یہ کوئی کرتے، آپ کوئی ثبوت دیتے نہیں ہیں. اب مجھے بتائیں میں کیا کروں، کیا لکھوں؟ یہ لکھوں کہ حکومت تھک گئی ہے، کام نہیں کر سکتی ہے. پھر کہا ہر کہیں وہ جو ہے ہر ادارے میں بدنیتی ہے. اور جوائنٹ سیکرٹری صاحب نے کہا کہ ایک موقع اور دے دو. انہوں نے کہا آپ تو بس منتیں ترلے کرتے ہیں، کوئی چیز تو آپ کے پاس ہے بھی نہیں. عید کے بعد پھر وہ سیکرٹری داخلہ کو طلب کیا ہے. اچھا ایک ہمارے ریسرچر صاحب نے کہا ہے کہ IG پنجاب سے 16 بار یہ پوچھا گیا، 16 بار عدالتوں نے پوچھا. غور کیجئے 16 بار. 200 آدمی تھے جو کور کمانڈر ہاؤس گئے، جسے جناح ہاؤس کہا جائے، جس کا نام رکھا گیا. پولیس اسے روک کیوں نہیں سکی؟ وہ کیمرے کہاں گئے؟
اور آئی جی صاحب نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. انہیں جواب کیا دیا؟ انہیں تمغہ دیا عطا کیا گیا. تمغے کا مستحق ہے، بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. حماد اظہر صاحب نے بڑا ایک حیران کن انکشاف کیا. ویسے ہم صنم جاوید کے قصے میں ہم دیکھ ہی چکے ہیں کہ آئی جی صاحب نے جھوٹ بولا عدالت میں کہ 23 FIRs ہیں حماد اظہر کے خلاف. وہ کہتے ہیں میرے وکلاء نے چھان بین کی تو پتہ چلا کہ 23 نہیں ہے، 51 پرچے ہیں. 51! ایک آدمی ایک شہر میں ہے اور مختلف شہروں میں 51 پرچے ہیں. انہوں نے کہا توہین عدالت کی اس پہ درخواست دیں گے. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ جج بشیر صاحب جو ہیں سماعت کے دوران 4 دفعہ ہاسپٹل میں داخل ہوئے. انہیں اپنا دل خطرے میں پڑتا ہوا محسوس ہوا، دل کا دورہ پڑتا ہوا محسوس ہوا اس کا معائنہ کرنے کے لیے. ظاہر ہے کہ ان پہ دباؤ تھا عمران خان کے خلاف فیصلے کرنے کے لیے. تو یہ قانون کا مذاق اڑانے کا مذاق. قانون کا مذاق کیا جی؟ قانون کو رون ڈالا ٹینکر کے نیچے. یونیورسٹیوں کے لیے جناب خبر آئی تھی کہ کیا ہے SIFC جو سرمایہ کاری کے لیے تنظیم بنائی گئی ہے، 24 ارب روپے یونیورسٹیوں کے لیے کے فنڈز میں کم کر دی گئی. یونیورسٹیوں کے لیے اب اس کی تردید آئی ہے کچھ دیر پہلے. لیکن اس کا مطلب یہ، اس پہ غور تو کیا گیا نا، وہ کون سی قوم ہے جو تعلیم کے بغیر ترقی کر سکتی ہے؟ یہ وہ فواد چودھری صاحب ٹھیک کہتے تھے، ان کے خلاف بھی بڑے بڑے عجیب و غریب مقدمے بنے کہ آلو اور گوبھی اور بیچ کے اپنا سبزیاں بیچ کے تو کوئی قوم جو ہے وہ اپنا معاشی بحران سے نہیں نکل سکتی. تو بہرحال اب اس کی تردید تو آ گئی ہے، لیکن اس سے نظر آتا ہے وہ جنرل مشرف کے زمانے میں ہائر ایجوکیشن پہ بڑی توجہ تھی. ویسے تو تعلیمی ادارے برباد ہو چکے ہیں، نہ پرائمری اسکولوں میں کوئی تعلیم ہے، لوگ پرائیویٹ اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، نہ کالجوں میں ہے نہ یونیورسٹیوں میں. اتنی یونیورسٹیوں میں جائیں تو دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ کیا حال ہے یونیورسٹیوں کا. اور یہ اس پہ کچھ توجہ، جس بغیر سرمایہ کے بہت سے کام ہو سکتے ہیں، ٹریننگ ہو سکتی ہے چھٹیوں میں، آپ نے اس کی مانیٹرنگ ہو سکتی ہے، کوئی سسٹم ہو سکتا ہے. ریسرچ پیپرز نہیں لکھے جا رہے. طلبہ جو پڑھ کے یونیورسٹیوں سے نکل رہے ہیں، طویل عرصے سے یہ حال تھا، بہت زوال ہو گیا، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں، نہ اردو لکھ سکتے ہیں نہ انگریزی لکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں. اردو بول نہیں سکتے ڈھنگ سے، انگریزی کے چند جملے نہیں بول سکتے، پڑھیں گے کیا؟ اب یہ شریف خاندان کی حکومت رہی ہے زرداری صاحب کی، ان کو کتابوں سے کیا واسطہ ہے جی؟ شریف خاندان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو واحد کتاب کبھی ان کے گھر میں ہوتی تھی وہ ٹیلی فون ڈکشنری ہوتی تھی. جاوید ہاشمی تک نے کتاب لکھ ڈالی، ان میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی. سینٹ کے الیکشن ہو گئے جی KP کے سوا. پیپلز پارٹی کو 11، اللہ کی شان، پیپلز پارٹی کے 11 آدمی، سب سے چھوٹی پارٹی ہے، 1-2% انڈورسمنٹ ریٹ ہے اس کا. دیہی سندھ میں بھی اگر پولیس ان کی نہ ہو اور افسر شاہی ان کی نہ ہو تو وہ وہاں سے بھی جیت نہیں سکتے. اور نون لیگ کو 6 اور MKM کو 1، جعلی کرنسی والے جو ہیں. ہاں جی. اور فیصل بابڈا صاحب نے تو جیتنا ہی تھا. ہاں جی. اور وہ تو مسئلہ KP میں تو پرابلم یہ ہے کہ وہ انہوں نے تو حلف لینے سے انکار کر دیا. لیکن ایک وجہ اور بھی ہے، مراد سعید سے ڈرتے ہیں کہ الیکشن اس وقت ہو گئے تو مراد سعید صاحب آ جائیں گے. خبریں تو آج یہی تھیں، کوئی خاص نہیں، لیکن وقت ہاتھ سے نکل گیا. نئے ہاتھ باغ رو میں ہے رخش عمر، تھمیں دیکھیے کہاں، نئے ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں. میں آپ کو یہ خبر دیتا ہوں کہ بہت دن نہیں گزریں گے کہ حالات بدل جائیں گے. یہ جو جعل سازی سے جو ایک عمارت تعمیر کی گئی تھی، جو عمارت ہے ہی نہیں، ہے جی، کیا وہ شعر ہے کہ تصویر لیلا حوجت نشیں تھی، لیلا نہیں تھی، کیا ڈھونڈتا تھا شوق نظارہ محمل بمحمل. آپ کا بہت بہت شکریہ.